بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. آمین یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے جو درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہے وہی جو ہم آج کل سورۃ الفاتر میں بھی پڑھا، امتیوں کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تو ایسے امتی ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بار بار یاد دہانے کی ضرورت ہے، بار بار اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا مقصد تھا. وہ ہمارے نبی آخر الزماں قیامت تک کے لیے جن و انس کے لیے نبی مبعوث ہوئے، اور ایک جہالت میں ایک دور گزر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، ان کی دعوت کی عظمت اور ان کی فضیلت اور مقاصد، ان پہ پہلے روشنی ڈالیں گے، پھر ہم ایز اے امتی اپنے آپ کو دیکھیں گے. تو یہاں پر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد البتہ تحقیق من اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. یہ کیا ہم اس احسان کو سمجھتے ہیں؟ اب ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے. احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں رسول بھیجا جو ان کی جو ہے ان کے اوپر کتاب تلاوت کر کے سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں. قوم کو، اپنے لوگوں کو پاک کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تعلیم دی کتاب کی تاکہ اس کتاب کی تعلیم کو یاد رکھا جائے، یہی ہے نا. اور پھر حکمت کی باتیں سکھائیں، نہ صرف تعلیم دی بلکہ عملاً کر کے اس کو بتایا اور سکھایا. اور ان کانوا من قبل لفی، اس سے پہلے کیا تھے؟ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، دور کی گمراہی میں مبتلا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کو اور جنوں کو تک، یعنی جنوں اور انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی مقرر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل شب و روز کی جد و جہد، آپ کی تعلیمات نے سارا جزیرہ عرب کو آپ کے تابع فرما بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افق سے جاہلیت کا غبار جھٹ گیا تھا جب آپ تشریف لائے اور آپ پر نبوت نازل ہوئی تو بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں. اس وقت جو بیمار عقلیں تھیں، بیمار ذہن تھے، وہ تندرست ہو گئے. کیا آ جا کے ہم دوبارہ تو نہیں بیماری کی طرف جا رہے؟ یہ غور کرنا. بتوں کو توڑ دیا، توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی. بکھری قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، اتفاق ہو گیا ان میں، جہالت دور ہو گئی. انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ گئے. ایسے ہوا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوششوں سے، محبت اور اخلاص کا نتیجہ ہوا کہ امت مسلمہ، ان کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام پایا. کیسا عروج، کیسا یورپ اور روم تک اسلام پھیلا، دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی جو ہے وہ بول بالا ہوا. انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ اور دنیا میں رہنے سہنے کا سلیقہ آیا. لوگوں کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ طریقہ آیا. ان کے عقائد، اخلاق اور کردار پاکیزہ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی. نبی اکرم کی جو ذریعے تکمیل دین ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا، تکمیل دین ہوا. امت کو جس نور ہدایت، اخلاق، تمدن اور اصلاح کی ضرورت تھی سب کچھ مہیا ہو گیا. ہر چیز ہم تک پہنچا دی، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم تک نہ پہنچی ہو. اور تعلیمات نبوی مکمل طور پر محفوظ ہیں. ان تعلیمات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا قرآن مجید کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ہماری زندگیوں کے لیے. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے
بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب دیکھیں انسان جو ہے وہ کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، جانوروں سے، کیڑوں مکوڑوں سے، چرند پرند، جنوں سے، ایون جنوں سے، ایون فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا، لیکن پھر بھی اتنی عقل دی، سمجھ دی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اسے بہترین صلاحیتیں عطا فرمانے کے باوجود کیا، انسان کے لیے کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے۔ اس عقل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس عقل پر نہیں تم نے زندگی گزارنی، عقل مند تب وہ انسان ہوگا جو سنت رسول اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا۔ تو وہ کیا، عقل اور دانش سے کام لے کر سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بہترین دانش مند اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو کہ انبیاء کرام جو تعلیمات لے کے آئے، اور ہم جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پر ہم عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ بہترین نمونہ انبیاء کرام ہے، صرف عقل پہ نہیں، عمل صالحہ بھی ساتھ، اور عقل اس پہ جو کہ سنت کے مطابق کام ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی اتباع کی جائے۔ یہی ہے نا ہمارا زندگی کا مشن، بھی یہی ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم کا ہم نے کتنا پڑھا، بہت زیادہ، پہلے سپاروں میں تو بہت زیادہ ذکر ہے بنی اسرائیل کی قوم کا، بار بار ذکر آتا ہے۔ اس کے جو تاریخی انسان کے ایک لمبے عرصے تک بنی اسرائیل کو تاریخی انسانی میں لمبے عرصے تک دنیا کی امامت، دنیا کی جو ہے وہ قیادت وہ ان کو دی گئی، ایسے ہی ہے نا، بڑا رول کیا انہوں نے، حکمران بنے، سینکڑوں انبیاء اور رسل، کئی الہامی کتب جو ہیں وہ ان پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس امت پر نازل کی گئی کئی امت، اس جو ہے بنی اسرائیل پر رسول آئے، سینکڑوں الہامی کتابیں آئیں، انہیں بڑی حکمرانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں ان کو دی، اور زمینوں کا ان کو حکمران بنایا، انہوں نے بہت زیادہ زمین و اراضی پر حکمرانی بھی کی۔ یہ امت اللہ تعالیٰ کے اس سونپے ہوئے مقام، اس سونپی ہوئی جو ان کو عہدہ دیا، اس کو یہ ان عطا کردہ نعمتوں کی قدر نہ کر سکی۔ ایسے ہی تھا نا، بنی اسرائیل نے بڑی بے قدری کی، بار بار آتا ہے کہ ان کو نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ بالآخر دنیا کی رہنمائی کا منصب ان سے چھین کر کس کو عطا کیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے امت محمد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو کیا ہوا، ان کے سپرد کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کام سارا ان کو سونپ دیا، خلیفہ بنا دیا ہمیں زمین پر، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں سے بہترین امت ہو جو نکالی گئی کس لیے؟ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور تم کس پہ؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ اگر ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا مضبوط ہے، ہم بڑے اچھے مومن ہیں، تو ہمارے اوپر یہ عائد ہے فرض کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اب اس آیت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف انسانیت کی، پوری دنیا کی قیادت دی ہے، اس میں فائز کیا، بلکہ اس عہدے کی نسبت سے دنیا کو سنوارنے کا بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، دنیا کو سنوارنے کا، اور بگاڑ سے بچانا ہے، اس دنیا کو بگاڑ سے بچانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب کیا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو جو ہے وہ پہنچائیں، خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے تعلیم دیں۔ اب اقامت دین یعنی کہ دین کو قائم کرنے کا فریضہ کس پہ ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ آیت لے کے آتی، سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ایک امت لازمی ہونی چاہیے، اگر آپ سب کوشش کرتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی ایک اچھی بات کہہ دیں، کوئی اچھی جو ہے کسی کی طرف جو ہے مسکرا کے بات کرنا، اخلاق اچھا دکھا دیں تاکہ اگلا آپ سے اخلاق اچھا سیکھ لے، کچھ نہ کچھ سیکھے۔ تو اگر جو امت علماء کی امت ہے، اس کے علاوہ جو علم حاصل کرتا ہے، ہم نے پڑھا نا کہ جس کے پاس جو علم ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ عالم ہے، حدیث میں کیا پڑھا کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جتنا بھی علم حاصل کر لے وہ عالم ہے۔
تو یہاں پہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو ایمان تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کامیابی ہم نے حاصل کرنی ہے تو ہم خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ارشاد سورۃ الروم میں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اب یہ ہدایت کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، واضح ہر چیز ہے، اور روشن کتاب آ چکی۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے لیے طلبگار ہیں سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو طلب کرے گا اس کو سلامتی کے راستے پر اللہ تعالیٰ گامزن کر دے گا۔ ابھی ہماری کل یہ بات ہو رہی تھی کہ بات ہے چاہت کی، جو چاہے گا، اور چاہت کیسی؟ جس میں استقامت ہو، جس میں صبر اور استقامت اور ہمیشگی ہو۔ ایک کام پکڑا نیکی کا، چھوڑ دیا، پھر اس کو دوبارہ پکڑا ہی نہیں، ایسی بات نہیں۔ دین اسلام میں کیا؟ ہمیشگی کا علم، ہمیشگی کا عمل، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جو ایسا کریں گے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یہ کتاب لے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے دکھائیں گے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں گے۔ آج اب اپنی نظر دوڑائیں اسلامی معاشرے کی طرف۔ اسلامی معاشرے میں مذہبی اور معاشرتی بے راہ روی بہت زیادہ ہے، اتنے زیادہ جراثیم پھیل رہی ہیں بے حیائی کے، برائی کے، کیا ہے، نشو و نما بلکہ پارے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اور مسلم معاشرے کو احساس ہی نہیں اس چیز کا کہ کیسے ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں بہت تیزی سے۔ جیسے جراثیم بیماریاں پھیلتی ہیں نا، ایک سے دوسری کو لگ جاتی ہیں، ایسے اچھوت کی بیماری جیسا لگتی ہے، ایسے اچھوت کے جراثیم ایک دوسرے کو لگ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتیں، بری باتوں کے خریدار ہیں، تاکہ بغیر سوچے سمجھے۔ اب برائی کیسے پھیلتی ہے؟ بغیر سوچے سمجھے کوئی نئی بات نکال دینی، کوئی نئی چیز بے حیائی کی طرف لے جانا، تو بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو راہ حق سے بہکا کر اور اس راہ کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ راہ حق سے ہٹی ہوئی ہے، اور راہ حق کو انہوں نے مذاق بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے راہ حق کو مذاق بنا لیا اور بہکتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ جاثیہ میں، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، کیا وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایماندار نیک لوگوں کے ساتھ ایک جیسا ہم سلوک کریں گے؟ نہیں، ابھی ہم نے جو پڑھا کہ ہر انسان کا حساب کتاب اس کے عمل کے حساب سے ہونا ہے، ایک جیسا نہیں ہوگا۔ آگے کیا فرمایا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسی قومیں، ان قریب میری امت میں ایسی قومیں ظہور پذیر ہوں گی، اگر ان کی خواہشات ایسی ہوں گی، ایسی ان کے اندر سما جائیں گی جیسے باولے کتے نے کاٹا ہوتا ہے۔ جو پاگل کتا ہوتا ہے اس نے کاٹا ہو تو اس کے پورے خون میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے، تو ایسے میری قوم میں خواہشات، نفس خواہشات، اس کی پیروی جو ہے نا وہ سما جائیں گی، اور رگ رگ میں، اس کی جوڑ جوڑ میں وہ بس جائے گی۔ آج ہمارا نوجوان، اب یہ غور سے باتیں آگے سننے والی ہیں، یہ تو ساری باتیں آپ نے پہلے بھی پڑھی ہیں، اب ذرا سوچیں، آج ہمارا نوجوان سوال اٹھاتا ہے، آج ہماری نوجوان نسل سوال کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے کفار اور مشرکین تو غالب ہیں، بڑی ترقی کر رہے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے، ہماری نوجوان نسل یہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اعلیٰ پائے کے مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن کیا ہے ہماری مسجدوں میں رکوع سجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری ہے، اور ماہ رمضان میں صیام اور قیام جو ہے مسجدوں میں وہ بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کی جو فضا ہے وہ قریباً 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتی ہے، اذان ہوتی ہے مسجدوں میں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مغرب والے جو دنیا ہے وہ کیوں ہم پر حاوی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ازلی اور ابدی تھا، دین اسلام تو ازلی اور ابدی ہے اور سچا ہے دین، لیکن کیا ہے اس کو اپنانا مسلمانوں کا کام، اور اس کو اپنایا کیسے؟ قرآن مجید میں 1400 صدیاں پہلے، 14 صدیاں پہلے، 1400 سال پہلے قرآن مجید میں فرما دیا گیا
کہ یہ کیا نقص ہے جو مسلمانوں میں ہے. فرمایا کیا تم اس کتاب کے بعض احکامات کو تسلیم کرتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ اپنی مرضی سے دین اپناتے ہو، مرضی سے چھوڑ دیتے ہو. تم میں جو یہ رویہ اختیار کرے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا. قرآن مجید میں آ گیا. تو آج کا مسلمان دیکھ لیں ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے، غافل نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ یعنی مسلمان پر اب حلقہ اسلام میں داخل ہو کر اس عہد سے وفا کرنی ہے، بے وفائی نہیں کرنی. مسلمان بے وفا جب ہو جاتا ہے تب بستی کی طرف جاتا ہے. وفا کس عہد کی کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہے، لوگوں کی اکثریت جاہلیت کی طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت اور گز گز کے ساتھ اتباع کرو گے. بالشت کیا؟ یہاں سے 1 فٹ، ایک بندہ ایسے جا رہا ہے نا، ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور ایک گز کا کتنا فاصلہ؟ اس سے بھی کم. ہم کہتے ہیں اس کا پیچھا کر رہا ہے، یہ پیچھا یعنی بالشت بالشت اور فالو کرنا، اور ایک گز بگز پیچھا کرو گے، اتباع کرو گے. حتیٰ کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہو. گو کسے کہتے ہیں؟ کانٹوں والا جو ہوتا ہے نا جانور، ایک جس کے ارد گرد بڑے کانٹے ہوتے ہیں. گو کے سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے. پتہ ہے کہ وہاں پہ نقصان ہے، کانٹے چبھ جائیں گے ہمیں، سب کچھ. ایک مثال دی نا، تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی اور عیسائی ہیں جن کے پیچھے مسلمان چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اور کون ہے؟ یہی یہودی اور عیسائی کے پیچھے مسلمان ایسے چلیں گے جیسے کہ بالکل عقل سے آری، جیسے وہ کریں گے ویسے، ایسے اندھے ہو کر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں ان کو کسی نے نا عیسائیوں کے بیت المقدس میں گئے، انہوں نے وہاں بڑا ایک نا ان کو مرعوب کرنے کے لیے، اپنی طرف کرنے کے لیے بڑا عالی شان ڈریس ان کو دیا نا. تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم لوگوں، اپنے جو ارد گرد وزراء تھا ان کو فرمایا تم لوگوں سے کمزور، حقیر اور تعداد میں کم لوگ تھے. تم لوگوں سے، مسلمانوں کو فرمایا تم لوگوں سے کم تھے، حقیر تھے تعداد میں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی بدولت عزت بخشی. یہ بڑی عزت والا دین اسلام ہے، مقام ہے. اگر اس اسلام کے علاوہ کسی اور کے ذریعے تم عزت تلاش کرو گے نا، فرمایا اگر اس کے بغیر تم کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا. عزت آج ہم دیکھیں عزت ہم کس میں تلاش کرتے ہیں؟ غور کریں ذرا. امت مسلمہ کی ذبح حالی کیا ہے؟ اسلام سے دوری، مغرب کی عملی تقلید. ان کو ہم نے آئیڈیل بنا کر خواہش نفس کی پیروی، مال کی ہوس، بے حیائی وغیرہ وغیرہ، کتنی لمبی لسٹ ہے جو برائیاں جس کی طرف ہم اندھے ہو کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تمام شیطانی اعمال کا سیلاب ہی سیلاب آیا ہوا ہر جگہ. قوم آنکھیں بند کر کے اس طوفان میں بہتی چلی جا رہی. قوم آنکھیں بند کی، بڑوں نے، چھوٹوں نے، بزرگوں نے، وہ دیکھ نہیں رہا اس چیز کو. تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے، ہم نے علماء والی حدیث بھی پڑھی کہ علماء جو عالم ہیں، حضرت عمر فاروق نے احباب سے پوچھا نا، احباب بن کعب تھے، کعب بن احباب تھے، ان سے پوچھا کہ عالم کون ہے؟ ابھی بتایا میں نے جو علم جس کے پاس ہو اور اس پہ عمل کرے وہ عالم ہے. پھر فرمایا کہ علم جو عالم کا علم ہے وہ کم کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا اس کا کم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے لالچ میں جب وہ پڑ جاتا ہے. یہاں پہ دنیا کے لالچ. تو جب لوگ اللہ اس کے رسول کے فرامین میں سے لاپرواہی کریں گے، اس کے فرامین کو نہیں مانیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، تو پھر فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے نزدیک لوگوں میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور کیسے موتی پہ موتی گرتا ہے، موتی پہ موتی گرتا ہے. اور فرمایا ان فتنوں سے ایمان والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ایمان والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ایسے فتنے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا. آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان فتنوں سے محفوظ رہنے کا کیا ہے بات؟ قرآن مجید میں فرمایا جاتا ہے آل عمران میں وسارعوا الی المغفرہ، الی مغفرہ، وسارعوا الی مغفرۃ، دوڑو، بھاگو، کوشش کرو، پیچھے لگو کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف. اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ فتنے، یہ بیماریاں، یہ بے چینیاں، یہ سب کچھ جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائشی. ان سے نکلنے کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں جلدی کرو. یہ نہیں فرمایا کرو، جلدی کرو، جلدی کرو. اور فرمایا پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے ہم نے جو ماضی میں بھی کچھ واقعات پڑھے، ان میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک قوم یونس کا آپ کے سامنے، آپ نے پڑھا بھی ہے سامنے. کیا ہوا تھا
ان پر جب عذاب ابھی دور ہی تھا، اپنے گناہوں کا فٹافٹ پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر گناہ ہم نے کیے ہیں جس سے ہمیں حضرت یونس ڈرا رہے تھے کہ ہم اگر ختم نہیں کرو ان گناہوں کو سے ہٹو گے نہیں تو عذاب آ جائے گا. یہ وہی تو نہیں کہ یہ اللہ کا عذاب. فوراً اللہ کے حضور جھک گئے، پوری کی پوری قوم کھلے میدان میں آ کر اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے حضور. بچہ بڑے سب، عورتیں مرد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ معافی اتنی پسند آئی کہ عذاب ٹل گیا. سبحان اللہ. تو آج ہم کیوں نہیں گڑ گڑاتے اللہ کے حضور؟ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے لاتی ہوں، بڑے غور سے یہ واقعہ سنیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک علاقے میں آئے، وہاں بہت زیادہ خشک سالی تھی، یعنی کہ وہاں پر قحط سالی تھی، خشک تھی ہر چیز. بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بچے فاقے کا شکار ہو گئے ہیں، بزرگ اذیت میں مبتلا ہیں، جانور ہمارے مر رہے ہیں اور سبزہ نباتات ختم ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم پر باران رحمت برسائے. موسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں کھلے علاقے میں بنی اسرائیل کو جمع کیا، سب کو جمع کیا اور اللہ کے حضور دعا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ، بچے فاقے کا شکار ہیں، بزرگ اذیت میں مبتلا ہیں اور جانور ہمارے مر رہے ہیں، نباتات ختم ہو گئی ہیں، تو ہم پر باران رحمت برسا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب فرمایا اے موسیٰ، آپ کے درمیان ایک بندہ ہے، آپ کے لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 برس سے میرا نافرمان ہے، جو 40 برس سے میرا نافرمان ہے. اسے کہو کہ اجتماع سے چلا جائے، اسے کہو کہ اس اجتماع سے چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اجتماع کی طرف دیکھا اور کہا جو بھی شخص ہے وہ اجتماع پر رحم کرے، جو بھی شخص نافرمان یہاں پہ موجود ہے وہ اجتماع پر رحم کرے اور چلا جائے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائیں. کہ جو نافرمان ہے اللہ کا وہ اس اجتماع سے چلا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا. اس آدمی کو معلوم ہو گیا جو نافرمان تھا، اس کو معلوم ہوا اور کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی جو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے جو بات آگے سے فرمائی وہ سمجھ گیا کہ میرے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا، اجتماع سے کوئی بھی انسان نہیں نکلا، کوئی بھی نہیں نکلا. اس کو اور پتہ چل گیا کہ میں ہی ایسا شخص ہوں. اس نے اپنے منہ کو چادر سے لپیٹ لیا، اپنے منہ کو چادر میں چھپا کر لیا اور رونا شروع کر دیا. اتنا زیادہ وہ رویا کہ اسے جان لیا کہ میں ہی گناہ گار ہوں اور میں ہی کافی دیر سے نافرمان ہوں. تو کہتا ہے یا اللہ، میں ہی وہ آدمی ہوں، میں جو 40 برس سے نافرمان ہوں. بہت دکھی ہوا. اسی وقت اس نے ندامت سے، شرمندگی سے حقیقی توبہ کی اللہ کے حضور. بہت زار و قطار روتا رہا. اس کے آنسو جب زمین کے اوپر گرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی معافی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے زمین پر گرتے ہی اس کے آنسو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں، اس کو بارش برسا دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہی اس کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور باران رحمت سے سب کو نوازتے ہیں. بارش شروع ہو جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، کون یہاں پہ کون ہے جو کہ اے اللہ، کوئی جو ہے یہاں سے اجتماع میں سے کوئی انسان نکلا تو نہیں، پھر آپ نے بارش برسا دی ہے، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تائب تو کوئی فرمایا کہ اے موسیٰ 40 برس تک اس نے میری نافرمانی، ندامت کی وجہ سے اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بارش برسا دی، اس کی ندامت کی وجہ سے اس نے توبہ کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، مجھے بھی اپنے تائب بندے کو دکھا، کون سا ایسا بندہ ہے اسے دکھا تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی وجہ سے بارش ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ 40 برس تک اس نے میری نافرمانی کی اور میں نے اس کی پردہ پوشی کی. اب جب کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو میں اس کو یوں ہی سامنے کر دوں؟ سبحان اللہ. میں اس کو ظاہر کر دوں، اس کا راز فاش کر دوں؟ ایسی بات نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں آج ہم پہ کتنے فتنے ہیں. وہ ایک انسان کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک نافرمانی. تو آج ہمارا معاشرہ نافرمانیوں سے بھرا پڑا ہے.
بھرا پڑا ہے، دیکھ لیں۔ تو آج ہم پر بھی توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج امت مسلمہ کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، تاکہ ہم ان اذیتوں سے، ان مشکلات سے، اس مغلوب ہونے سے بچ کر ان دشمنوں کے اوپر غالب آ جائیں، اتفاق سے، سلوک سے، محبت سے تمام مسلم معاشرہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عروج پہ پہنچ جائے، جو عروج اس کا تاریخ میں تھا، اس ادھر پہنچ جائے۔ کیا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو کی معافی مانگیں گے اور ہم نیک اعمال میں سبقت لے جانے والوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم کیا ہے، ہم ایز اے امتی ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں اپنے گناہوں کی اور اپنی اصلاح کی طرف لگ جائیں، نہ صرف اپنی اصلاح کی طرف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیں۔ دعا کر لیتے ہیں، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، امت کو دوبارہ سنہری دور کی طرف لوٹا دے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری تمام امت کو، اس میں تمام مومن مردوں اور عورتوں کی اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو ہم سے چھوٹے بڑے تمام گناہ ہو جاتے ہیں اس کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے، محبت ڈال دے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ان کے دشمنوں پر فتح عطا فرما، ان پر غلبہ عطا فرما اور ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ انہیں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔